کہ سید احمد شاہ بخاری کیا صرف سیاست کر رہے ہیں یا اس کی باتوں میں کچھ حقیقت بھی ہے؟ عمران خان کی سادگی اور اس کو کسی چیز کی لالچ نہیں ہے، اس کو ثابت کرنے کے لیے ہمارے جو خود تحریری طور پر جواب جمع کرایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تحریک لبیک پاکستان کے سینئر رہنما سید احمد شاہ بخاری اس نے عمران خان کے خلاف کچھ باتیں کی ہیں، یعنی کہ عمران خان کی سادگی کے اوپر اس نے سوال اٹھایا ہے۔ عمران خان کو کسی چیز کی لالچ نہیں ہے، وہ بہت سادہ انسان ہے، اس کے اوپر اس نے کچھ سوال اٹھائے، بیان دیا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے سنو کہ سید احمد شاہ بخاری نے کیا کہا ہے، پھر دیکھتے ہیں، تھوڑا ثبوتوں کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے کچھ رکھیں گے کہ سید احمد شاہ بخاری کیا صرف سیاست کر رہے ہیں یا اس کی باتوں میں کچھ حقیقت بھی ہے۔ تو پہلے ویڈیو دیکھو، پھر اس کی ڈیٹیل میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ ثبوتوں کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، پھر آپ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ سید احمد شاہ بخاری ٹھیک کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے۔ پہلے وہ ویڈیو دیکھو۔ کہتے ہیں ہمارا کپتان ہینڈسم بڑا سادہ انسان ہے، کپتان کی قمیض کے اندر سوراخ ہے، کتنا سادہ ہے، 200 کنال کے گھر کے اندر رہتا ہے لیکن قمیض سوراخ والی ہے، ہیلی کاپٹروں پہ سواری کرتا ہے لیکن قمیض سوراخ والی ہے۔ وہ کہتا ہے چور نو چوریاں کرنیاں پینیاں، چور نو چوریاں کرنیاں پینیاں، ہر گل سوریاں کرنیاں پینیاں، قوم دا مال لٹن لئی قمیض چموریاں کرنیاں پینیاں۔ ہاں، سب سے پہلے ناظرین میری گزارش ہے کہ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر دینا اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کرنا۔ ناظرین، عمران خان کی سادگی اور اس کو کسی چیز کی لالچ نہیں ہے، اس کو ثابت کرنے کے لیے ہمارے پاس سب سے بہترین جو اس ٹائم اگزامپل ہے وہ ہے توشہ خانہ کی۔ اور توشہ خانہ کو اس طریقے سے عوام کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے کہ عام آدمی کو سمجھ بھی نہیں آ رہی کہ یہ توشہ خانہ میں اصل گیم کیا ہے۔ حالانکہ جو سینئر صحافی ہیں، اکثر زیادہ جو صحافی ہیں وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے لیے سب سے خطرناک جو کیس ہے وہ توشہ خانہ کا ہے، اس میں وہ نااہل بھی ہو سکتے ہیں، اور توشہ خانہ ہی ہے جو عوام کو اس کی حقیقت کا معلوم ہی نہیں ہے۔ میں آپ لوگوں کے سامنے تھوڑا سا شارٹ میں اور تفصیل کے ساتھ رکھوں گا، پھر آپ لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے گا کہ توشہ خانہ میں عمران خان کتنے صادق اور امین ہے، اور اصل جو ہمارا آج ویڈیو کا مقصد ہے کہ وہ کتنے سادہ ہیں اور اس کو کسی چیز کی لالچ نہیں ہے۔ یہ آپ لوگوں کے سامنے چند ایک منٹ میں آپ لوگوں کے سامنے آ جائے گا۔ لیکن یہ سب کچھ بتانے سے پہلے عمران خان کی جو خوبیاں ہیں نا وہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں کہ اکثر عمران خان کے بارے میں جو سینئر صحافی ہیں یا عمران خان کے سپورٹر ہیں وہ کہتے ہیں کہ عمران خان اتنا سادہ انسان ہے کہ اس کے گھر میں کوئی جاتا ہے وہ چائے بھی نہیں پوچھتا ہے، بڑے سے بڑے اور وی آئی پی مہمان کو بھی وہ چائے اور ایک بسکٹ سے ٹال دیتا ہے۔ اور عمران خان کی جو فرسٹ لیڈی بشرا بی بی ہے، اس نے اپنا پہلا اور آخری جو انٹرویو دیا تھا ندیم ملک کو، تو اس میں بھی اس نے انکشاف کیا تھا کہ عمران خان بہت سادہ انسان ہے، وہ اس کے پاس چند ایک جوڑے کپڑوں کے ہیں، وہ بھی چاہے جیسے بھی ہو وہ پہن کے چلا جاتا ہے، اور وہ کپڑے خود خریدتا بھی نہیں ہے، لوگ اس کو گفٹ کر دیتے ہیں، وہی وہ استعمال کرتا ہے۔ یہ تو آپ لوگوں نے سنا ہوا ہے۔ اس کے بعد یہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ جب ٹی وی میں عمران خان نے کئی بار کہا کہ میرا 2 لاکھ سے گزارا نہیں ہوتا ہے، میری تنخواہ کم ہے، پھر بعد میں یہ بھی معلوم پڑا کہ اس کی تنخواہ بڑھا دی گئی۔ یہ تو ہے عمران خان کی خوبیاں ہیں اور اس کے بارے میں جو مشہور ہے۔ اب بات کرتے ہیں ناظرین توشہ خانہ کی۔ توشہ خانہ کے جو عمران خان نے خود، یعنی کہ میں کسی صحافی کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں کسی عمران خان کے مخالف میڈیا چینل کی بات نہیں کر رہا ہوں، کسی مخالف سیاسی رہنما کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ جس نے عمران خان کے اوپر الزام لگایا ہو۔ میں بات کر رہا ہوں کہ عمران خان نے توشہ خانہ ریفرنس میں جو خود تحریری طور پر جواب جمع کرایا، جب اس سے پوچھا گیا کہ آپ کو کتنے گفٹ ملے ہیں، آپ نے کتنا پیسہ جمع کرایا اور کتنے گفٹ آپ فری میں لے کے گئے، کتنوں کا کتنا پیسہ جمع کرا، اس کی جو ڈیٹیل عمران خان نے جمع کرائی تھی اس کے فگر میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ پھر آپ لوگوں کو معلوم پڑ جائے گا کہ عمران خان سادہ کتنے ہے اور اس کو کسی چیز کی لالچ بھی نہیں ہے، وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے آ جائے گا۔ پھر آپ اچھی آسانی سے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ جو سید احمد شاہ بخاری ہے وہ ٹھیک کہہ رہے تھے یا غلط کہہ رہے تھے۔ ناظرین، عمران خان کو توشہ خانہ جب ایز اے وزیر اعظم اس کو 58 تحائف گفٹ دوسرے ممالک سے ملے، مختلف ممالک سے مختلف جو گفٹ ہیں تحائف ہیں، وہ عمران خان کو 58 ملے۔ 58 کے 58 عمران خان اپنے گھر میں لے گئے۔ لیکن اس کی تفصیل بتانے سے پہلے میں توشہ خانہ کے اصول آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں کہ توشہ خانہ کا اصول کیا ہے۔ توشہ خانہ کا اصول ہے کہ اگر ہم صرف وزیر اعظم کی گفٹ کی بات کر رہے ہیں، کسی گورنر، وزیر اعلیٰ یا کسی اور وزیر کی، ہم صرف اس ٹائم جو بات کر رہے ہیں وہ وزیر اعظم کے یعنی کہ گفٹوں کی بات کر رہے ہیں جو اس کو تحفے ملے ہیں،
تو ناظرین وہ اس لیے کہ جو توشہ خانہ کا اصول ہے اس میں جو بھی گفٹ تحائف دوسرے ملک سے وزیر اعظم ہاؤس میں پہنچتے ہیں تو توشہ خانہ کے اصول کے مطابق ان سب چیزوں کی قیمت طے کی جاتی ہے، ایک قیمت لگائی جاتی ہے کہ یار یہ کتنے کتنے قیمت کے ہیں، کیونکہ جو صحیح قیمت ہے وہ کسی کو معلوم نہیں ہوتی، تو وہ خود قیمت طے کرتے ہیں کہ یار یہ اتنی اتنی ان کی ویلیو ہے۔ پھر اس میں جو 30,000 سے کم ویلیو والے، جس تحفے کی قیمت 30,000 پاکستانی روپی سے کم ہوگی تو پاکستانی قانون کے مطابق توشہ خانہ کے اصول کے مطابق وہ وزیر اعظم اپنے گھر میں لے کے جا سکتا ہے۔ کوئی وہ چوری نہیں ہے، کوئی کرپشن نہیں ہے، کوئی ڈاکہ نہیں ہے، کوئی زیادتی نہیں ہے۔ لیکن جو 30,000 سے زیادہ قیمت والے ہیں، جن کی ویلیو 30,000 سے زیادہ ہے، اس کے لیے وزیر اعظم کو کچھ پرسنٹیج ادا کرنا پڑتا ہے، 20%، 25%، 30%، 50%، وہ میٹر نہیں کرتا ہے کتنا پرسنٹ، لیکن کچھ قیمت دینی پڑتی ہے، پھر جا کے وہ اپنے استعمال میں لا سکتا ہے۔ اب ناظرین جو 58 عمران خان کو تحائف ملے، ان میں 44 یعنی 44 تحائف ایسے تھے جن کی قیمت 30,000 سے کم لگائی گئی، کہ ان کی جو ویلیو ہے وہ 30,000 سے کم ہے۔ یاد رکھنا بہت بڑی فگر، یعنی کہ 58 سے 44 کی 30,000 سے کم ڈیسائیڈ کیا گیا کہ ان کی ویلیو 30,000 سے کم ہے۔ اس کے اوپر بھی بہت بڑا سوال ہے کہ کیوں؟ باقی جو 14 تحائف ہیں ان کی 30,000 سے زیادہ قیمت لگائی گئی کہ یہ 30,000 سے اوپر والے ہیں، جس کے لیے وزیر اعظم کو پرسنٹیج کچھ پیسے ادا کرنے پڑیں گے۔ تو عمران خان نے ان 14 تحائف کے لیے 6,50,76,000 سم تھنگ روپیے اس نے اس کے لیے ادا کیے۔ اب یہ کون بتائیے، کوئی الزام نہیں لگا رہا، یہ عمران خان کے اپنے توشہ خانہ ریفرنس کے حوالے سے جو تحریری جواب جمع کرا ہے، اس میں عمران خان نے کہا ہے کہ میں نے 14 کا 6,50,76,000 روپیہ 576 سم تھنگ میں نے اس کا ادا کیا ہے۔ اب سوال بنتا ہے کہ عمران خان کا کاروبار بھی نہیں ہے، عمران خان کا 2 لاکھ سے سوا گھر کا گزارا بھی نہیں ہوتا ہے، تو وہ 6.5 کروڑ کہاں سے آئے؟ یہ سوال ادھر کا ادھر ہے، اس کا بھی جواب ان کو دینا پڑے گا۔ اب بات کرتے ہیں کہ جو 44 تھے، اچھا جو قیمتی تھے ان میں گھڑیاں تھیں، ان میں انگوٹھی وغیرہ تھی، لیڈیز کے جو کچھ گولڈ کا سامان تھا، بہت قیمتی چیز تھی۔ لیکن جو 44 جن کی پرائز توشہ خانہ نے 30,000 سے کم لگائی تھی، ان میں کچھ یعنی کہ بٹن تھے، شرٹ کے بٹن تھے، پین تھے، پین ہولڈر تھے، ٹیبل لیپ تھے، یعنی کہ ٹیبل میٹ وغیرہ تھے، تسبیح تھی، پرفیوم تھے، ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں جو 30,000 سے کم لگائی گئی تھی، وہ تھی 44۔ اب پاکستان کا صادق اور امین اور سادہ وزیر اعظم کی، جس نے وزیر اعظم کا حلف اٹھاتے ہی سب سے پہلے کہا ہے کہ یہ جتنی بھینسیں ہیں ان کو بیچو، جتنی گائے بکریاں ہیں ان سب کو بیچو، کیونکہ یہ قومی خزانے میں جانا ہے کہ ہم بہت غریب ملک ہیں، ہم نے قرضے اتارنے ہیں۔ جس نے قوم کو کہا ہے کہ آپ انڈے اور گائے اور دودھ بیچ کے ملک کی معیشت ٹھیک کر سکتے ہو، جس کو کسی بھی چیز کی لالچ نہیں ہے۔ جو کچھ دن پہلے بھی عمران خان نے کہا تھا نا کہ بھائی، جب صحافی نے سوال کیا کہ عمران خان صاحب وہ انگوٹھی کے بارے میں، تو وہ کہتا ہے یہ ہیرے کی انگوٹھی بہت کم قیمت والی ہے، کسی بڑی چیز کا نام لو۔ یعنی کہ عمران خان یہ ثابت کر رہا ہے کہ میرے سامنے یہ انگوٹھی، یہ گولڈ، یہ یعنی کہ ہیرے وغیرہ، یہ یا پیسہ میرے سامنے کوئی میری کوئی قیمت نہیں لگا سکتا۔ یہ عمران خان کا دعویٰ ہے اور اس کے ماننے والے اکثر اسی کے اوپر یقین کرتے ہیں۔ تو عمران خان نے اس 44 کو، جس کو توشہ خانہ اختیار دے رہا ہے کہ یہ وزیر اعظم لے کے جا سکتا ہے، عمران خان نے بولا لے کے آؤ بیگ، اور جتنے بھی ہیں یہ کاپیاں، پین ہولڈر، یہ وہ، مجھے اجازت ہے اس کو وزیر اعظم ہاؤس میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، حالانکہ وہ پراپرٹی گورنمنٹ کی ہے، اس کو ایز اے وزیر اعظم گفٹ ملے، اس کو ایگزیبیشن میں رکھنا چاہیے سب لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ لیکن اس نے کہا ہے کہ نہیں، مجھے اجازت مل گئی نا، ٹھیک ہے، سب اٹھاؤ اور لے کے جاؤ بنی گالا۔ وہ پورے 44 کے 44 عمران خان لے گیا۔ اس نے اپنے تحریری جواب میں لکھا ہے کہ بھئی وہ تو مجھے توشہ خانہ اجازت دیتا ہے، وہ تو مجھے قانونی حق ہے، وہ تو میرے اوپر کوئی الزام لگتا نہیں ہے، تو جاؤ اٹھاؤ لے کے جاؤ۔ جہاں کوئی اخلاق کام نہیں کیا، یہاں کوئی سادگی اس کے کام نہیں آئی، یہاں عمران خان کو لالچ نہیں تھی، اس پین کی لالچ نہیں تھی، اس پین ہولڈر کی لالچ نہیں تھی،
उस टी शर्ट के बटन की लालच नहीं थी, रखता ना ये गवर्नमेंट की जब भाई प्रॉपर्टी है, भाई मैं क्यों लेके जाऊं, अगर मुझे इजाजत है तो उसका ये मकसद तो नहीं मैं सब चीज लेके जाऊं। अच्छा वो सब कुछ ले गए। बाकी जो थे 40 जिसकी कीमत थी, उसने उसकी कीमत अदा की 6.5 करोड़, वो उसने नहीं बताया है। आगे ज़ाहिर है इसके ऊपर बात होगी कि भी खान साहब 2 लाख में तो आपका घर का गुजारा भी नहीं हो रहा था, और वजीर आजम के लिए प्रोटोकॉल फ्री, गाड़ी फ्री, पेट्रोल फ्री, हेलीकॉप्टर फ्री, उसके अलावा उसके घर के चौकीदार फ्री, उसका खाना फ्री, उसकी बिजली फ्री, उसका गैस फ्री, उसका टेलीफोन फ्री, और मेहमान को तो वो बिस्कट के अलावा देता भी कुछ नहीं है। लेकिन 2 लाख काम हो रहे थे 2 आदमी के लिए, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है कि वो कहाँ खर्च कर रहा है, ये तो हमको मालूम नहीं है। लेकिन नाजरीन ये है इमरान खान की सादगी, जो 200 घर में रह के और उसको किसी भी चीज़ की लालच नहीं है और कोई दुनिया उसको नहीं खरीद सकती, लेकिन वो एक पेन होल्डर और टेबल लैंप को भी उसने माफ़ नहीं किया, वो सब कुछ लेके चला गया। अब लोगों ने खुद फैसला करना है कि सैयद अहमद शाह बुखारी जो कह रहे थे वो ठीक कह रहे थे या गलत कह रहे थे। रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर आदमी को हक साथ सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।